دوستو، کبھی آپ نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں برائی کی طرف کون مائل کرتا ہے؟ وہ کون سا جذبہ ہے جو ہمارے اندر خواہشوں کی آگ بھڑکاتا ہے، جو نیکی کے راستے سے روکتا ہے اور گناہ کے قریب لے جاتا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور یہ بات بلا شبہ درست ہے، مگر قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ گہرائی سے غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ قریب ایک اور دشمن ہے جو ہمارے اپنے ہی اندر چھپا ہوا ہے۔ وہ دشمن کوئی باہر کا نہیں، وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ شیطان تو محض باہر سے وسوسہ ڈالتے ہیں، مگر نفس اندر سے ابھرتا ہے۔ وہ دل کے نہا خانوں میں خواہش پیدا کرتا ہے۔ شیطان سرگوشی کرتا ہے، لیکن نفس اس سرگوشی کو اپنی سوچ، اپنا ارادہ اور آخرکار اپنا عمل بنا لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ نے فرمایا کہ اصل جہاد جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں کرنا، اپنے اندر کے انتشار اور خواہشوں پہ غلبہ حاصل کرنا۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے مقدس جنگ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا شیطان اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ جھوٹ بولیے؟ نہیں، بلکہ یہ نفس کی پوشیدہ خواہش ہوتی ہے، کبھی لالچ کی شکل میں، کبھی خوف کی صورت میں، کبھی مفاد کے لبادے میں۔ جب کوئی انسان حرام کمائی کی طرف جاتا ہے تو شیطان اس کے سامنے کھانا نہیں رکھتا، بلکہ نفس کی اندرونی طلب، لذت اور وقتی فائدے کی چاہت اسے اس کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہی نفس ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے اندھیری سمت کی طرف لے جاتا ہے، مگر انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو اس کی بس اپنی پسند ہے۔ یہ نفس کی وہ پوشیدہ خواہش ہے جو دل کے اندر جنم لیتی ہے، جو آہستہ آہستہ انسان کی سوچ پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ جب کوئی شخص غصے میں آ کے ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے عقل یا ایمان کی۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام ہمیشہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچانیے، کیونکہ سب سے بڑا دشمن اگر پہچانا نہ جائے تو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک قول منسوب ہے، میں نے اپنے نفس کو پہچانا تو مجھے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوئی۔ یہ قول دراصل روحانی علم کا خلاصہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی معرفت اپنے باطن کی شناخت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کے دل میں دو آوازیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ ایک آواز وہ ہے جو خیر، صدقات اور نیکی کی طرف بلاتی ہے، یہ ایمان کی روشنی ہے، روح کی صدا ہے، جبکہ دوسری آواز وہ ہے جو خواہش، حرص اور گناہ کی طرف دھکیلتی ہے، یہ نفس کی سرگوشی ہے۔ اور انسان کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ ان دونوں آوازوں میں سے کس کو سنتا ہے، کس کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر وہ ایمان کی روشنی کا تعاقب کرے تو دل نور سے بھر جاتا ہے، مگر اگر وہ نفس کی پکار پہ لبیک کہے تو وہ اندھیرے کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچئے، اگر شیطان دنیا میں نہ بھی ہوتا تب بھی انسان گناہ کرتا، کیونکہ نفس تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ شیطان کو تو قیامت کے دن قید کر دیا جائے گا، لیکن نفس انسان کے وجود کا وہ سایہ ہے جو موت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور اس پہ قابو پا لیا، وہی دراصل کامیاب ہوا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اسے گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے، بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کا نفس گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اور اصل ناکامی یہ نہیں کہ دنیا چھوٹ جائے، بلکہ اصل ناکامی یہ ہے کہ انسان کا نفس گناہوں اور خواہشات میں ڈوبا رہے۔ ذرا سوچئے، جب انسان اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ فرعون کی طرح غرور میں ڈوب جاتا ہے، قارون کی طرح دولت کا اسیر بن جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے تو وہی انسان ولی اللہ بن جاتا ہے، وہی روح غوث اعظم کے مقام تک پہنچتا ہے، وہی دل خواجہ غریب نواز کے فیض سے منور ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے نفس کے غلام اور نفس کے مالک میں۔ غلام نفس کی آواز پہ چلتا ہے، مگر مالک نفس کو اپنے قابو میں رکھ کے اللہ کی آواز سنتا ہے۔ آج کے اس روحانی سفر میں بھی یہی سمجھنا ہے کہ آخر یہ نفس ہے کیا، یہ کیسے ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور سب سے اہم، ہم اسے کیسے قابو میں لا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا اس نے دراصل دنیا بھی جیت لی، دین بھی حاصل کر لیا اور آخرت کو بھی سنوار لیا۔ کیونکہ جب انسان اپنے اندر کی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے تو باہر کی دنیا خود بخود اس کے تابع ہونے لگتی ہے۔ یہی کائناتی قانون ہے، اندر کی فتح اور باہر کی کامیابی ہے۔ انسان کا نفس ہمیشہ اسے نیچے کی طرف کھینچتا ہے، خواہشات، غصے، لالچ اور دنیاوی فریب کی طرف۔ نفس کی کشش زمین کے مرکز کی طرح ہے جو انسان کے ارادے کو نیچے کھینچتی ہے، لیکن ایمان اور روحانیت کی قوت اس ضد کشش قوت کی طرح ہے جو اسے آسمان کی بلندیوں کی طرف اٹھا دیتی ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا رہے تو وہ دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی روح زمین کی حدوں میں قید ہو جاتی ہے، مگر جب وہ اپنے نفس کو قابو میں لے آتا ہے تو اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، وہ آسمانوں کی سمت سفر شروع کر دیتی ہے، جہاں نور، سکون اور قرب الہی اس کا انتظار کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اولیاء کہتے ہیں کہ نفس ایک گھوڑے کی مانند ہے، اگر آپ نے اسے قابو میں کر لیا تو وہ آپ کو جنت تک پہنچا دے گا، اور اگر بے لگام چھوڑ دیا تو وہ آپ کو دوزخ کی طرف دھکیل دے گا۔ تو آج کے اس سفر کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ نفس کیا ہے، وہ کیسے دھوکہ دیتا ہے، اور ہم اسے کیسے قابو میں لا سکتے ہیں، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا اس نے دنیا اور دین دونوں پا لیے اور آخرت کی تیاری بھی کر لی۔ بیرونی فتوحات بلا شبہ اہم ہیں، مگر اصل فتح وہ ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے۔ وہی فتح آپ کو ولی اللہ بناتی ہے، وہی فتح آپ کو خواجہ غریب نواز جیسے درجات کی طرف اٹھا سکتی ہے۔ لہٰذا آج آپ کا پہلا قدم یہی ہو کہ اپنے نفس کی آواز سنیں، اسے پہچانیں اور وقتاً فوقتاً ریاضت، ذکر اور اخلاص کے ذریعے اپنی فریکوینسی کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ آپ کا غلام بننے کے بجائے آپ کا اعلی نیکی بن جائے۔ یہ نفس دراصل انسان کے اندر چھپا ہوا دشمن ہے، ایک ایسا دشمن جو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ شیطان تو صرف باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے، مگر نفس دل کے اندر سے ہی انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یعنی میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ دوستو، یہ وہ روحانی مرحلہ ہے جہاں انسان گناہ تو کر لیتا ہے، مگر دل کے اندر سے ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہوا، میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ یہی نفس لوامہ ہے، وہ اندرونی الارم جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے، جیسے کوئی بیدار کرنے والی گھنٹی ہو۔ اگر کوئی نوجوان برائی کی طرف بڑھتا ہے اور اچانک دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ نفس لوامہ کی علامت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کی رحمت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کیونکہ جب ضمیر زندہ ہو تو امید بھی زندہ رہتی ہے۔ مگر اس سے آگے ایک اور بلند مقام ہے جسے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے، وہ نفس جو سکون پا لیتا ہے، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں دل ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، خوشی آئے تو شکر کرتا ہے، غم آئے تو صبر کرتا ہے، دنیا کی لذتیں دکھائی دیں تو دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہی نفس انبیاء، اولیاء اور صلحاء کا نفس ہے، ان کے دلوں میں نور ہوتا ہے، ان کی سانسوں میں سکون ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ سکون کب ملا؟ تو آپ نے فرمایا، جب میرا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا۔ دوستوں، اگر آپ کے اندر صرف خواہشات کا طوفان برپا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نفس امارہ ہے۔ اگر آپ کو گناہ کے بعد شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو یہ نفس لوامہ ہے، اور اگر آپ کا دل اللہ کی رضا میں مطمئن ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا نفس ہمیں کس سمت لے جا رہا ہے؟ یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے سمجھا کہ نفس کیا ہے اور یہ انسان کو کیسے بہکاتا ہے۔ ہم نے قرآن میں نفس امارہ کا ذکر پڑھا، وہ جو انسان کو برائی پہ اکساتا ہے۔ ہم نے شیطان اور نفس کے فرق کو جانا، جہاد بن نفس کی حقیقت کو سمجھا، حضور کریم کے ارشادات اور حضرت علی کے اقوال سے نفس کو ہم نے قرآن میں نفس کی 3 حالتوں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کو سمجھا۔ نفس لوامہ کے ضمیر جاگنے کا مفہوم سنا اور نفس مطمئنہ کے سکون قلب کو محسوس۔ یہی وہ نازک مگر عظیم مرحلہ ہے جہاں انسان کے روحانی ارتقاء ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ جب بندہ مسلسل ریاضت، عبادت اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے تو اس کے اندر کی سیاہی چھٹنے لگتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب نفس ہمارا جو برائی پہ اکساتا ہے بدل کر نفس لوامہ کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان کو گناہ، پشیمانی اور ندامت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی ندامت دراصل ایک نور ہدایت کو جنم دیتی ہے جو انسان کے باطن میں روشنی پھیلاتی ہے۔ پھر جب انسان مسلسل نیکی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے تو وہ ذکر الہی میں سکون پاتا ہے اور گناہ سے فطری نفرت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو پھر اس کا اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی نفس مطمئنہ کا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، مگر صوفیانہ تعلیمات یہ واضح کرتے ہیں کہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ نفس مطمئنہ کے بعد بھی انسان بلند تر مقامات حاصل کر سکتا ہے، جسے نفس راضیہ اور نفس مرضیہ کے مراتب۔ نفس راضیہ وہ ہے جو ہر تقدیر پر اللہ سے راضی رہتا ہے، اور نفس مرضیہ وہ مقام ہے جہاں خود اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ روحانیت کی انتہا صرف گناہوں سے بچ جانا نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ مسکرا دینا ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت لطیف نکتہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ان بلند مقامات تک پہنچ کر اپنی روحانی محنت میں سستی اختیار کرے تو اس کا نفس دوبارہ نیچے گر سکتا ہے، کیونکہ نفس کی تربیت ایک مستقل جد و جہد ہے، ایک ایسا سفر جس کا ہر لمحہ آزمائش اور بیداری سے بھرا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آج بھی انسان انہی 2 راستوں کے بیچ کھڑا ہے کہ اگر وہ نفس کے پیچھے چلے تو وہ فرعون، قارون اور ابلیس کے انجام تک پہنچ سکتا ہے، مگر اگر وہ نفس کو قابو کر لے تو انبیاء، اولیاء اور صلحاء کے قافلے میں شامل ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کس سمت لے جا رہا ہے؟
لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ نفس کا علاج بھی موجود ہے۔ یہاں 5 روحانی نسخے جو دل کو بدل دیتے ہیں اور نفس کو مسخر کر دیتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلا نسخہ ہے تزکیہ نفس کا، یعنی دل کی صفائی۔ قرآن فرماتا ہے یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تزکیہ کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا اور استغفار کے ذریعے دل کو دھونا۔ جیسے کپڑا بار بار دھونے سے سفید ہوتا ہے، ویسے ہی دل ذکر و قرآن سے چمکتا ہے۔ دوسرا نسخہ ہے صبر، یعنی خواہش پہ ضبط کرنا۔ نفس جلد لذت چاہتا ہے مگر صبر اسے تھام لیتا ہے۔ جب آنکھ کسی حرام منظر کی طرف جائے صبر کیجیے، جب زبان گالی پہ آمادہ ہو صبر کیجیے، جب دل حرام مال کی طرف مائل ہو صبر کیجیے۔ یہ صبر ہی ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ تیسرا نسخہ ہے ریاضت، یعنی نفس کی تربیت کا۔ ریاضت کا مطلب ہے نفس کو سختی دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائے۔ زیادہ عبادت کیجیے، روزہ رکھیے، کم کھائیے، کم سوئیے، زیادہ جاگیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھلاتا کہ کہیں وہ سرکش نہ ہو جائے۔ چوتھا نسخہ ہے صحبت اولیاء کا۔ صالحین اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا نفس کے لیے دوا ہے۔ ایک درویش نے فرمایا نفس کو قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اولیاء کے ساتھ رہو، کیونکہ ان کی خوشبو دل کو بدل دیتی ہے۔ پانچواں نسخہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نفس پہ قابو پانے کا سب سے عظیم علاج سنت رسول پہ عمل کرنا۔ جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس کے قیدی نہ رہیں تو تزکیہ کیجیے، صبر کیجیے، ریاضت کیجیے، اولیاء کی صحبت اختیار کیجیے اور سنت رسول کو اپنی زندگی بنا لیجیے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔